بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور آپ کی اسلامی معلومات کے اضافے کے لیے اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغاد سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ گانا بجانا ایک عظیم فتنہ۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ ہدایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزاء کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب الہی کا، زلزلہ آنے کا، آسمانوں سے پتھر برسے جانے کا یہ سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جو ترمذی شریف وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اوپر آسمان سے پتھر بھی برسائے جائیں گے، ان کی صورتیں بھی بدل دی جائیں گی اور زلزلہ بھی آئے گا۔ لوگوں نے کہا کب ایسا ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف وکثرت القینات وشربت الخمور۔ تین کام جب ہونے لگیں گے تو، تین کام جب ہونے لگیں گے تو، جب ظہرت القینات، جب گانے والی بہت زیادہ ہو جائیں گی، جب گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ آج کتنی گانے والیاں ہیں؟ جب گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، وظہرت المعازف، اور موسیقی کا بازار گرم ہو جائے گا، موسیقی کا بازار گرم ہو جائے گا، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں پر موسیقی کی آواز نہ آتی ہو۔ اور تیسری چیز کیا؟ جب شراب پی جانے لگے گی۔ یہ تین کام جب ہونے لگیں گے تو ہماری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے؟ ذرا سن لیں، کیا وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، بعض روایت میں وہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کے اندر یہ تین برائیاں پائی جاتی رہیں گی۔ کیا؟ کہ اس ماحول میں گانے والیاں بہت ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ اور گانے اور باجے کا سامان بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس میں شراب پی جائے گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گانے اور باجے کی کثرت کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گانا اور باجا جو ہے وہ نفاق کو دل کے اندر پیدا کرتا ہے، دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان گانے باجے میں جتنا مشغول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنا ہی غافل ہوگا، قرآن مجید سے اتنا ہی دور ہوگا۔ آج قوالی کی مجلسیں تو سجائی جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی مجلسیں کہیں سجتی ہیں؟ وہ تو صرف رکھ دیا ہے کہ ایک مولوی صاحب کرائے پر لے لیا مدرسے کے اندر، اپنے بچے کو تھوڑا سا بھیج دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، 4 6 8 10 سورتیں یاد کر لیا تو بڑا کر دیا اسے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا صاف فرمان ہے کہ گنا ينبت النفاق فی القلب، گانا جو ہے وہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. جس طریقے سے پانی سبزے کو اگاتا ہے نا، اسی طریقے سے گانا جو ہے دلوں کے اندر نفاق کو اگاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے دیکھیں جو انسان گانے کے اندر جتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید کی طرف سے اتنا ہی دور ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے جتنا مزہ اسے گانا سننے میں آتا ہے اتنا مزہ اسے قرآن مجید کو سننے میں نہیں آتا ہے. یہ بات صحیح نہیں صحیح؟ اس کا مطلب ہے دل کے اندر نفاق ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کی مجلس رکھیے تو آنے والے کم ہیں، لیکن قوالی کی مجلس رکھیے تو کتنے لوگ آ جانے والے. تو یہ بہت بڑا نقصان گانے کا یہ ہے کہ گانا دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ جو گانا اس طریقے سے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے جس طریقے سے سبزہ پانی جو ہے زمین سے سبزے کو اگاتا ہے. اور حضرت امام شافعی سے بھی ایسا ہی منقول. ایک اور چیز ہے، گانا جو ہے وہ ذکر الہی اور قرآن مجید سے قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ وہ آیت جو گانے کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے کیوں؟ تاکہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو غافل کرے. اور دیکھ لیں آپ اس کو اپنے ماحول میں دیکھ لیں کہ گانے کے اندر مشغول رہنے والا، باجے مشغول رہنے والا انسان وہ اکیلے رہتا ہے پھر بھی گانے کو گنگناتا رہتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ گانا جو ہے بے حیائی کا بہت بڑا سبب ہے. انسان جو گانے کے اندر مشغول ہوتا ہے بسا اوقات اتنا بے حیا بن جایا کرتا ہے کہ الامان الحبیب. میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں کہ لڑکوں کو اور مردوں کو ہم نے یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے انہیں لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا. مرد ہے اور دوپٹہ اپنا چھلوا رہا. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا؟ بے غیرتی ہے. اور آپ لوگوں نے ماضی قریب میں بھی سنا ہوگا کہ لوگ بڑے شوق سے اور بڑے جذبے سے پڑھتے تھے کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. مرد ہی عورتیں پڑھتی تھی اس کو، مرد پڑھتے نہیں پڑھتے تھے. ذرا سوچنے کی بات ہے کتنی بے غیرتی ہے. آخر یہ کیا ہوئی ہے؟ گانے ہی کا نتیجہ تو ہے نا. گانا سننے اور گانا گانے کا ہی تو نتیجہ ہے. ہم نے ذرا دیکھیں 1 سال یا 8 سال کی بچی کو پڑھتے دیکھا کہ وہ کیا کہتی ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. اللہ بتاؤ اتنی بڑی بچی وہ کیا جانے اپنے باپ کے سامنے، لیکن باپ کو غیرت نہیں آتی. باپ کی غیرت چھن گئی. بے حیائی. یہ گانے جتنے ہیں خصوصاً اس وقت کے گانے یہ بے حیائی، برائی، گندگی کو جنم دیتے ہیں. حتیٰ کہ فضیل ابن عیاض نے کہا کہ گانا جو ہے وہ زنا کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور خود آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گانا گاتے گاتے، گانا سنتے سنتے انسان بسا اوقات اتنے جذبے میں آ جاتا ہے اٹھ کر کے ناچنا بھی شروع کر دیتا ہے. اور دیکھ لیں ڈھول اور طبلے کی آواز پر کسی خوشی کے موقع پر اپنے یہاں نوجوان سڑکوں پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں. شادی وغیرہ کا موقع ہو ادھر ڈھولک بجتی رہتی ہے، موسیقی چلتا رہتا ہے اور لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں. ایک مسلمان کا کام ہے، یہ نوجوان کا کام ہے، یہ عورتوں اور رنڈیوں اور کجڑیوں کا کام ہے جو مسلمان نوجوان آج اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سب سے بڑی برائی گانے کی ہے. گانے کی یہ سب سے برائی ہے، بڑی برائی ہے، لیکن اسے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں، گانا جو ہے انسان کو برے خاتمے تک لے جایا کرتا ہے. میرے سامنے متعدد ایسے واقعات ہیں کہ گانے کا رسیا انسان جب مرنے لگا ہے تو اس کی زبان پر گانا ہی جاری تھا. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہوں گے گانا آپس میں تو گا لیتے ہوں گے لیکن اپنے باپ، اپنے بڑے بھائی اور مولوی صاحب کے سامنے گانا نہیں گاتے. لیکن اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر کے حاضر ہوگا. اس لیے کہ یہ تو معلوم ہے جو انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ایک عالم اپنی تقریر میں بیان کر رہے تھے سعودیہ کے کہ چند لڑکے
مکہ سے جدہ کے لیے نکلے، تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی، کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے جا رہا تھا، ہمارے بغل سے میں مکے سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، ہمارے بغل سے ایک تیز کی گاڑی گزرتی ہے اور اس میں 2 نوجوان تھے اور آواز اتنی تیز تھی گانے کی کہ ہم نے اپنی گاڑی بیٹھ کر کے اس گانے کی آواز سنی۔ کہا کہ بھی تھوڑی دور ہم آگے گئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ لوگوں کی وجہ سے میں بھی رک گیا، لوگوں کے رکنے کی وجہ سے میں بھی رک گیا، اور جب جا کر کے دیکھتا ہوں تو ایک بچہ جو بری طریقے سے زخمی ہو چکا ہے اور اس کی زبان پر وہی گانے چل رہے ہیں جو گانے اسی کیسٹ کے اندر جو لگایا تھا ٹیپ ریکارڈ میں وہ چل رہا ہے۔ ریاض کے ایک نوجوان کا قصہ لوگوں نے بیان کیا کہ جب اس کی وفات کا وقت ہوتا ہے لوگوں نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ظاہر بات یہ سنت کا طریقہ ہے کہ اگر انسان کی موت کا وقت قریب ہے تو اس کے کان میں کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ اسے کہنا چاہیے۔ تو کہا جب اس سے کہے لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ کہتا فلاں کیسٹ لگاؤ، لا الہ الا اللہ تو کہتا فلاں کیسٹ لگاؤ، وہ کہتا فلاں کیسٹ لگاؤ۔ یہ کیا ہے؟ انسان ذرا ڈرے اس سے کہ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ گاڑیوں پر چلتے ہیں لیکن بھروسہ رہتا ہے کس وقت ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس وقت ان کی موت کا وقت آ جائے۔ اگر ایسی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد گانے کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان برے خاتمے سے نہیں بچ پاتا۔ اگر اس کا اڑنا بچھونا سننا ہر حالت میں گانا ہی ہے تو ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ اسے کہیں اسی حالت میں نہ موت دے جس حالت جو حالت اس کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے یہاں بہت سے لوگ کیسٹوں کا دھندا کرتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ میں گانا نہیں سنتا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن کیسٹ رکھا ہوں، اس سے اپنا ایک دھندا اپنا چلا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہے ہیں۔ کچھ لوگ بعض ایسی چیزیں جو علماء نے حرام قرار دی ہیں اس کا دھندا کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حرام چیز کے دھندے کا یا مکروہ چیز کے تحریمی جو اس کے دھندے کیا حکم ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس کی توجہ دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی شریعت کی روشنی میں حرام اور ناجائز ہے، قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی بھی بہانہ ہو اس کے جواب کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو لوگ پان اور سگریٹ اور بیڑی کی اپنے ہاں دکان رکھتے ہیں ان کے بہتر ہے کہ دھندا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ بہت سے علماء نے پان جبکہ تمباکو اس میں ہو، سگریٹ اور بیڑی کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اس لیے اس کا دھندا کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا، کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ تو بات نکلی تھی کہاں سے؟ کیسٹوں سے۔ جو کیسٹیں خواہ فلم کی کیسٹیں ہوں یا گانے کیسٹیں ہوں، جو لوگ یہ دھندا کرتے ہیں یہ ان کے لیے قطعاً ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف وغیرہ میں ہے اور طبرانی وغیرہ میں بھی ہے، ابو امامہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل بیع المغنیات ولا شراؤہن ولا تجارت فیہن وثمنہن حرام۔ گانے والیوں کی نہ تو ان کو مغنیات گانے والیوں کو نہ تو خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں گانے اور بجانے کام آزاد عورتیں نہیں کرتی تھیں، لونڈیاں ہی کیا کرتی تھی۔ آج تو آزاد عورتیں کرتی ہیں گانے اور بجانے کام۔ اس زمانے میں صرف لونڈیوں سے ہوا کرتا تھا، کوئی شریف عورت خاندان کی عورت یہ کام نہیں کرتی تھی، اور آج تو آزاد عورتیں ہی کرتی ہیں۔ تو گویا یہ کر لیجیے کہ ایسی کیسٹوں کا بیچنا، ایسی کیسٹوں کی تجارت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو لا یحل بیع المغنیات ولا شراؤہن، نہ ان کا بیچنا جائز ہے، نہ ان کا خریدنا جائز ہے، نہ ان کی تجارت جائز ہے، بلکہ ان کی قیمت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اسی بارے میں نازل ہوئی۔ کس بارے میں؟ گانے کے بارے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
کہ گانے کی کیسٹیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ناجائز اور حرام کی صورت میں جائز نہیں ہوگی. جو لوگ اس بارے میں مبتلا ہیں اور یہ برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے انہیں کہے کہ اس برائی سے توبہ کریں. حرام کمائی جو خود کما رہے ہو تم وہ کھاؤ گے, تمہارے بچے بھی اس سے کھائیں گے. اور یہ بات تو اب طبی طور پر بھی واضح ہو رہ گئی ہے کہ انسان جس قسم کی غذا کھاتا ہے اس کی صحت پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے, اس کی صحت پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. تو وہ حرام غذا جب تم خود کھاؤ گے اور تمہارے بچے کھائیں گے تو اس کا اثر پڑے گا. دیکھیے آخر میں دو ایک باتیں قوالی سے متعلق, دو ایک باتیں. قوالی کیا چیز ہے؟ وہ بھی تو ایک گانا ہی ہے کہ گانا نہیں ہو. فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کا نام اور رکھ دیا ہے اور اس گانے کو ہم نے ایک دینی شکل دے دی. قوالی ایک گانا ہے, ہم نے اس کا نام قوالی رکھا ہے اور اسے ایک دینی شکل دے دی ہے. اس قوالی کے بارے میں شریعت کا کیا ہو؟ سوال یہ ہے. بہت سے لوگ اسے دین سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھ کر کے وہ چیزیں وہ کام کراتے ہیں. اگرچہ خود وہ کام نہیں کریں گے, اپنے قوالی نہیں گے, اپنے باجا نہیں بجائیں گے, لیکن سننے کے لیے ضرور جائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے. ارے ثواب کا کام تم بھی بجانا شروع کر دو, کیوں نہیں بجاتے, لیکن اپنے خود نہیں بجائیں گے. ثواب کا کام صرف مولوی صاحب کرنے کا, آپ کے کرنے کا نہیں, یا مراسی کے کرنے کا, آپ کے میراثی کرنے کا, آپ کرنے کا نہیں, یا وہ ڈوم جو ہوتے ہیں انہیں کو بجانے کا, تمہارے بجانے کا نہیں. دیکھیے قوالی کے حرام ہونے کی متعدد وجہ ہو سکتی ہے, ایک دو وجہ نہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قوالی جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو, صحابہ کرام نے قوالی سنی ہے, اماموں نے قوالی سنی ہے, اللہ کے رسول سے قوالی سنی ہے, تو ہر وہ کام جو صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ کام کسی صورت میں دنیا میں جائز, خصوصاً اسے ثواب سمجھا جائے. ایک ایسی جائز چیز ہے اگر اسے آپ ثواب سمجھ کے کریں تو وہ بھی نہیں جائز ہو. مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی, کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے. دھوپ میں کھڑا ہونا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے بھائی. آدمی دھوپ سردی لگ رہی دھوپ میں کھڑا ہو جائے, لیکن اگر ثواب کی نیت سے دھوپ میں کھڑا ہو تو جائز ہوگا؟ ناجائز. دوڑ لگانا اس کنارے سے الغات کے اس کنارے تک جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ خصوصاً جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو رہا ہو, جن کو شوگر بڑھ رہا ہو, ان کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ لیکن ثواب سمجھ کر کیسا کام کرنے لگے تو جائز ہوگا کہ نہیں جائز؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو ثواب کا کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں قرار دیا. یہی بات تو ہے نا. سر کا کھولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے. سر کا کھولنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ لیکن آدمی اسی نیت سے سر کو کھولے جیسے احرام میں سر کو کھولتا ہے تو جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اگرچہ جائز ہے لیکن یہ ثواب نہیں ہے. اس کو ایک دلیل سے میں پیش کرتا ہوں. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ دھوپ کے اندر کھڑا ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور کیوں ایسا کھڑا ہے؟ کہا کہ یہ ابو اسحاق ہے. ہمارے خیال ان کا نام ابو اسحاق بتایا تھا. کہا کہ وہ ہیں, انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ سائے میں نہیں بیٹھ رہیں گے اور کھڑے ہی رہیں گے اور کسی سے بات نہیں کریں گے. روزہ رکھا ہے انہوں نے کہ روزہ رکھیں گے, سائے میں رہیں گے, سائے میں نہیں رہیں گے, دھوپ میں رہیں گے اور کھڑے رہیں گے, بیٹھیں گے نہیں اور کسی سے بات نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ان کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں سے باتیں کریں, وہ بیٹھ جائیں اور اپنا روزہ پورا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دھوپ میں کھڑے ہونے کو ثواب کا کام نہیں قرار دیا ہے. کھڑے ہو کر کے روزہ رکھنے کو اللہ نے ثواب کا کام نہیں قرار دیا ہے. تو ہر ایسی چیز جو کیا ثواب ہونا اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو وہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ علماء نے اس چیز کو, قوالی کو صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا. میں دو اماموں کا نام بتاتا ہوں آپ کو, دو اماموں کا نام نوٹ کر لیجیے اور میری ذمہ داری پر نوٹ کر, جس کے سامنے بیان کر دیں.
امام شافعی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق سے نکلا تو وہاں پر ایک نئی چیز لوگوں نے ایجاد کر لی تھی جس کو تغبیر کہا کرتے تھے. اور تغبیر کس کو ہے؟ کہتے تھے کہ کچھ زہدیہ یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف لے جانے والے، رغبت دلانے والے کچھ شعر پڑھے جاتے تھے اور اس پر کوئی آدمی ایک باجا بجاتا تھا، ایک آدمی باجا بجاتا تھا اور دوسرا آدمی شعر پڑھتا تھا. تو تغبیر لوگوں نے ایجاد کر لی ہے اور کہا ہمارے یہاں اس کو زندیقوں نے ایجاد کیا ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے، میرا قول نہیں. کس نے ایجاد کیا ہے؟ زندیق نے. زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کو؟ ہرگز. زندیق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کو؟ وہ بھی نہیں منافق. زندیق وہ ہے جو اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن اسلام کے منافی امور کا ارتکاب اعلانیہ کرتا ہے. اسلام سے خارج کر دینے والے جو امور ہیں ان کا ارتکاب اعلانیہ کرتا ہے. یعنی نماز نہیں پڑھتا اور اعلان کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں نماز نہیں پڑھتا. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں ارے تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ لوگ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. ارے بھائی ان سے چھوڑو نہیں، یہ اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کھانا کھا بھی لیں تب بھی ہم کہیں گے وہ روزے سے ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایسے لوگ سمجھیں یہ لوگ زندیق ہیں، مسلمان نہیں. دل کی نماز پڑھتے ہیں، وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ زندیق ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں عراق سے نکلا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے تغبیر ایجاد کر لی تھی. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ زندیقوں نے ایجاد کی تھی جس کے ذریعے سے لوگ قرآن سے روکا کرتے تھے. یعنی یہ لوگوں کو سناتے اور قرآن نہیں پڑھایا کرتے تھے. یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تغبیر جو پڑھتے ہیں کچھ لوگ زہدیہ یعنی زہد، دنیا کے اندر انسان بے رغبت ہو جائے، دنیا سے کچھ بھی نہ حاصل کرے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں صوفی بن جائے، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ صوفی بن جائے اور آخرت کے بارے میں سوچے، ایسے شعر پڑھ کر کے اور باجے پر سناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ قوالی جو ہے اس کو علماء نے اور اماموں نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. تو اس دنیا میں حلال کرنے والا کون ہے؟ اور دوسری چیز یہ بتائیں، جب موسیقی بجاتے خود حرام ہے، موسیقی بھائی شراب حرام ہے اور شراب کوئی انسان ثواب سمجھ کر کے پیے اور مسجد میں بیٹھ کر کے شراب پیے، زمزم کے پانی میں ملا کر کے شراب پیے، تو یہ چیز جائز ہو جائے گی؟ بلکہ اور بڑا گناہ ہوگا اس کے اوپر. تو ایک تو موسیقی یہ باجا جو ہے بجاتے خود حرام ہے اور دوسرے اللہ کا نام لے کر کے اس باجے کا استعمال کرو، تب تو اس گانے سے ہی برا ہے جس گانے کے اندر فحش باتیں ہوا کرتی ہیں. یہ قوالی شرعی طور پر جو ہے عام رنڈیوں کے گانوں سے بری چیز ہے، اس لیے کہ عام طور پر وہ جو لوگ کرتے ہیں ان سے کہیے ہاں بھائی ہماری غلطی ہے کہ نہیں؟ اس کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے انسان، لیکن اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. ایک چیز. اسی طریقے سے قوالی کے اندر بعض ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے. اب لوگ جانتے ہی ہے کہ نہیں، لوگوں مردوں سے استغاثہ کیا کرتا ہے، یا محمد بلانا ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک، تمہارے غلام ہے محمد. اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر کے کہیں نہیں پکارا ہے قرآن مجید میں کہ پکارا ہے کہیں پر یا محمد نہیں دیکھیں گے. یا عیسیٰ کہا ہے، یا موسیٰ کہا ہے، یا ابراہیم کہا ہے، یا نوح کہا ہے، لیکن یا محمد قرآن مجید میں کہیں نہیں وارد ہے. یا ایھا النبیو ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا الرسول ہے، لیکن یا محمد کہیں نہیں وارد. لیکن یہ بدبخت جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا محمد بلا لو، تمہارے غلام ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. یہ اللہ کے رسول کی تعظیم ہے کہ آپ کی بے عزتی، اور اس پر بلانا ہوگا، اس پر سن رہے ہیں، تمہاری بات ہے. آپ سوچتے ہیں فرمان تو یہ ہے کہ تم ہمارے اوپر درود بھیجو، اس لیے تمہارا درود اللہ کے فرشتے مجھ تک
تو قوالیوں کے اندر بعد ایسی چیزیں سنا ہے کہ جو ایسی گندی گندی باتیں رہتی ہیں. ایک بار بہت بچپن کی ہے, میں سن رہا تھا کہ کیسے تھا, دھیرے دھیرے کلائی لگے تھامنے ان کو انگلی تھمانا غضب ہو گیا. یہ بھی ہے قوالی. یہ عشق اور معاشقے کی باتیں قوالی اور اللہ کا نام لے کر کے پڑھا جائے. دھیرے دھیرے کلائی لگے تھامنے ان کو انگلی تھمانا غضب ہو گیا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی, یہ قوالی بھی سنی ہوگی. اس طریقے سے میں تو اس کا شوق نہ کبھی رکھا تھا نہ رکھتا ہوا ہے. جو لوگ شوق رکھتے تھے قوالیوں کے سنتے ہیں, وہ ذرا غور کریں اس قسم کی کتنی ایسی باتیں آپ کو ہوں گی, آپ کے اندر پائی جائیں. آپ دیکھیں قوالی کے اندر پائی جائے گی جو سراسر ناجائز حرام اور شرک ہے. کہیں غوث اعظم کو پکارا جا رہا ہے, کہیں کسی اور معین الدین چشتی کو پکارا جا رہا ہے, کہیں خواجہ اجمیری کو پکارا جا رہا ہے, کہیں کسی کو اور کو پکارا جا رہا ہے. اس کے علاوہ قوالی کے جو حرام ہونے کی سب سے بڑی واضح وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قوالی جو ہے کفار سے مشابہت ہے. قوالی کے اندر کفار سے مشابہت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہے؟ سیٹی بجانا ہے اور ہتھیلی چپٹانا ہے. ہتھیلیاں بجانا ہے اور سیٹی بجانا ہے. بھلا بتائیے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے قوالی کے اندر؟ یہ ہتھولیاں چٹکتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ ہتھیلیاں بجاتے بجاتے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان کی سواری ان کے اوپر ہو جائے. یہ کفار کے ساتھ مشابہ حال آنا بھائی, دیکھا تو نہیں سنا ہے کہ حال آ جایا کرتا ہے. حال بھلا بتائیے صحابہ کرام قرآن سنا کرتے تھے, ان کو کبھی حال نہیں آیا. اللہ کے رسول قرآن پڑھا, ان کو کبھی حال نہیں آیا. روتے تھے, خشوع اور خضوع طاری ہو جایا کرتا تھا, لیکن یہ نہیں ہوش ان کے غائب ہو جائے, لیکن قوالی سننے سے ہوش غائب ہوتا اور حال آ جایا کرتا ہے. تو اس طریقے سے ایک دو وجہ نہیں, متعدد وجہ ہیں اس قوالی کے حرام ہونے کے. اور سب سے بڑی حرام ہونے کی جو عام لوگوں کے ذہن میں آنے والی بات ہے وہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قوالی سننے والے جتنے ہیں آپ دیکھیں گے وہ قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے اتنا ہی دور رہا کرتے ہیں. آپ آزما لیں, آج سے آپ اس بات کو آزما لیں کہ جتنے قوالی کے شوق رکھنے والے لوگ ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہے, قرآن مجید کا سننا ہے, وہ رسمی طور پر چاہے صبح تھوڑا سا پڑھ لیا کریں, لیکن قرآن مجید کا سمجھنا, اس کے پڑھنے کی کوشش کرنا, اس کے سننے کی کوشش کرنا بہت کم ہوا کرتی. اسی لیے دیکھیں گے ان کے گھروں میں قرآن مجید کیسٹیں کم ملے گی آپ کو, لیکن قوالی کیسٹیں, جبکہ قرآن کیسٹیں 2 ریال اور 3 ریال میں ملتی ہیں اور قوالی کی 10 ریال اور 15 ریال میں ملا کرتی ہیں. ذرا سوچیں انہیں کس سے محبت ہے, قرآن سے, گانے سے. اور آخر میں ایک بات یہ کر دوں کہ دیکھیے گانا کچھ وجہیں ایسی ہوں گی کہ گانا جائز ہو جائے گا ہر جگہ گانا, لیکن مختصر طور پر اسے سمجھیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ گانا جو سنا جا رہا ہو, گایا جا رہا ہو, وہ فحش اور بے حیائی اور بے شرمی کا نہ ہو. بے حیائی اور بے شرمی کا نہ ہو کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا, ایسے گانے نہ پائے جاؤں اس کے اندر, ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے دیکھے ہوں گے دیہات کی طرف پرانے لوگ جو ہے گانا گایا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے, اس میں دل کے بہلانے کے لیے, اس میں کوئی فحش بات بھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں, خصوصاً اگر ایسے گیت ہوں, اس لیے شریعت میں جو گانا کہا گیا اس سبھی شامل گیت ہوں جس کے اندر انسان کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت طرف توجہ یا موت کا ڈر ہے نا, کہ جیسے انسان جو ہے اس قسم کی نظمیں پڑھے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ارے بھائی بہت سی نظمیں جو ہے موت کو یاد دلانے کے لیے انسان کو سنا کرتے ہیں انسان. ہاں سنا دیجیے آپ. وہ پنجابی میں ہے نا کہ آ گیا ہے ویلا ان چھٹ دے گناہ. ہاں آ گیا ہے ویلا ان چھٹ دے گناہ. ہاں یعنی کیا ویلا گانے کیا ہوا, یعنی وقت آ گیا ہے گناہ چھوڑ دو, وقت آ گیا ہے گناہ کو چھوڑ دو, ہے نا. جیسے کہتے ہیں مہیا گرتے سب سامان ملکی اور مالی تھے, سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اس قسم کی اگر باتیں ہوں تو ان کو جو ہے انسان راگ سے اور گیت سے پڑھ سکتا ہے, اور صحابہ کرام ایسے پڑھا کرتے تھے. لیکن بے حیائی اور بدتمیزی کی جہاں پر باتیں ہوں قطعاً پڑھی نہیں جائے, جائز نہیں ہوگا. دوسری چیزیں ہیں موسیقی کے بغیر. دوسری بتا رہا ہوں, شروط بتا رہا ہوں کیا کیا شروط ہے.
عورتیں مردوں کی آواز کو سریلی غور سے نہ سنیں، خصوصاً مرد عورتوں کے گانے نہ سنیں۔ لوگ کہیں گے تو مولوی صاحب بڑی سخت شرط لگا رہے ہیں، نہیں مزہ آتا ہے عورتوں کا گانا جو رہا کرتا ہے اور اسی کو ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ مرد جو ہے عورتوں کے گانے قطعاً ان کے لیے سننا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر انسان لذت اور شہوت محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سب گانے جو ہو رہے ہیں موسیقی اور سارنگی کے ساتھ نہ ہو، موسیقی اور سارنگی کے ساتھ وہ گانے نہ ہوں۔ اگر اس میں صاف ستھری غزل ہے تو وہ بھی گائی جا سکتی ہے نا، لیکن مومن کی وہ غزل نہیں کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہے کہ نہیں؟ مومن کی وہ غزل نہیں، اب جو لوگ ذوق رکھتے ہیں مومن کی وہ غزل انہیں یاد ہوگی، ہے نا، وہ میں پڑھنا نہیں چاہتا اور نہ اس لائق ہے کہ لوگوں کے سامنے اس غزل کو پڑھی جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مومن آخری عمر میں اس سے توبہ کر لیے تھے، اور مومن بتا دوں مومن اس گروپ میں شامل ہو گئے تھے جو گروپ سید احمد شہید اور شاہد محل شہید رحمۃ اللہ جہاد کیا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور آخر میں انہوں نے کہا تھا مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم، یہ شعر مومن کا ہے، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم، یہ ان کا شعر ہے مومن کا۔ تو مومن کے آخری ایام کے اندر ان کی زندگی بڑی سدھر گئی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی مثنویاں جہاد کے موضوع پر لکھی ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے حیائی غزل بھی پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن وہ فحاشی اور بے حیائی کی غزل نہ ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دف اور طبلہ ہوتا ہے نا، دف جو ایک طرف سے کھلا رہتا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن کچھ وقتوں میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ سنت نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن بعض حالات میں اسے شریعت نے جائز قرار دیا۔ مثال کے طور پر عید کا موسم ہو، شادی کا موسم ہو، کوئی اور خوشی کا موسم ہو، کسی کی آمد پر خوشی ہو، تو اسی صورت میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ دف کا یا طبلے کا؟ دف اور طبلہ دونوں ایک ہی چیز، دف یعنی کہنا مطلب ایک طرف سے جو بند رہتا ہے اور ایک طرف سے کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ اپنا ہیں ان کو اس کا تجربہ رہا ہوگا، جیسے ہمارے ایوب بھائی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اس حد تک گانے، قوالی اور شعر اور غزل میں مشغول نہ ہو جایا جائے کہ انسان اپنے واجبات اور فرائض کو بھی چھوڑ دے، واجبات اور فرائض کو چھوڑ دے۔ اور اس کے لیے بہت سے علماء نے صرف اسی حد تک، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، الجھنے پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اکیلے رہتا ہے، تو کچھ شعر یا کچھ غزل یا کچھ گیتیں جو ہے گنگنانے اپنے طور پر شروع کر دیتا ہے، اور یہ چیز بہت سے صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے۔ اور آخری نصیحت جو ہے وہ نوجوانوں کو، وہ یہ ہے کہ خصوصاً اس وقت اسلام کے اوپر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے، ہر قسم کی دنیا کی طاقتیں اسلام کو مٹا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ہمیں اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم گانے اور باجے سے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ گانا اور باجا جو ہے وہ دشمنوں کا ہتھیار ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے ابھی کابل کے اوپر جب قبضہ کیا ہے تو ریڈیو سے سب سے پہلے گانا اور موسیقی کی آوازیں انہوں نے نشر کی ہے، اور یہ فخر کے طور پر یہ چیز بیان کی ہے۔ تو یہ وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ گانے اور باجے کے اندر مشغول ہوں، بلکہ وہ کام کرنا شروع کریں، وہ طریقے اختیار کریں جو مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو اور دشمنوں کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ وقت نہیں ہے کہ یہ بات تفصیل سے رکھوں، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس کچھ قریشی آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بڑے عالم تھے لیکن اس لیے ان کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو وہاں سے اٹھ جانے کو کہا کرتے تھے، وہاں سے اٹھ جانے کو کہا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ایک دن ہم لوگ ان کے ساتھ نکلے تو ایک شخص وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ اس کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ تو مولا ہے محماس یا ایسے کچھ نام لیا، فلاں کا مولا ہے اور یہ شعر اور گیت پڑھتا ہے۔
یہ گیت پڑھنا جانتا ہے، آپ سننا چاہیں گے؟ کہا کہ سناؤ۔ تو اس نے ایک شعر سنایا، وہ شعر ایسا ہے یا وہ گیت ایسی ہے یا وہ گانا ایسا ہے جو آج کے نوجوانوں کے لیے باعث عبرت ہے اور اس پر عمل کرنے کی۔ اس نے کہا کہ ودع سلیمان ان تجہزت غازیا، ودع سلیمان ان تجہزت غازیا کفى الشیب والاسلام للمرء ناہیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم نے سچ بات کہی۔ کیا ہوا؟ ودع سلیمان ان تجہزت غازیا، اگر لڑائی کا وقت آ جائے، اگر جہاد کا وقت آ جائے، اگر مقابلے کا وقت آ جائے تو سلیمان اور لیلا مجنون کی باتوں کو چھوڑ دو، یہ غزل، یہ عشق و معاشقہ، یہ محبوب اور یہ معشوق کی باتیں چھوڑ دو۔ ودع سلیمان ان تجہزت غازیا، جب غزوے کا وقت آ جائے، لڑائی کا وقت آ جائے تو سلیمان کو یعنی اپنے معشوق کو چھوڑ دو، اسے ودا کر دو، اسے طلاق دے دو، اسے بھگاؤ۔ کیوں؟ کفى الشیب والاسلام للمرء ناہیا، بال سفید ہو گئے تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، بال سفید ہو گئے تو اب گانا سننا اچھا نہیں لگتا ہے۔ کفى الشیب والاسلام للمرء ناہیا، بال کا سفید ہو جانا اور اسلام قبول کر لینا انسان کو کسی گناہ کے کام سے منع کرنے کے لیے کہا، یعنی ایک مسلمان ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ مسلمان وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام کر دیے اس سے رک جائے۔ تو یہ وقت جو ہے وہ شعر شاعری، گانے اور غزل خوانی کے اندر مشغول ہونے کا نہیں ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ انسان ذہنی طور پر، علمی طور پر، ہتھیار کے طور پر اپنے کو تیار کرے کہ ایک بہت بڑے مقابلے کا وقت آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور جب تک مسلمان اس مقابلے کے لیے اٹھے گا نہیں، جب تک نوجوان اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کافروں کی یہ دیدہ دلیری، کافروں کی یہ لوٹ مار اور کافروں اور امریکہ کی یہ گنڈا گردی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ گنڈا اور ڈاکو جو ہوتا ہے اس کے سامنے شرافت سے اگر کوئی آدمی بولے تو اس کا جواب شرافت سے وہ نہیں دیتا ہے۔ ہم جیسے کہا کرتے ہیں کہ لات کا بھوت جو ہوتا ہے وہ بات سے نہیں مانتا، لات کے بھوت کو لات ہی سے مارنا پڑتا ہے، اور وہ چیز جو طاقت کے ذریعے لی جاتی ہے وہ چیز طاقت کے ذریعے واپس بھی لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بات کے ذریعے وہ چیز واپس نہیں ہوتی۔ تو آج جو اسلام دشمن طاقتوں کی گنڈا گردی مسلمانوں اور اسلام اور اسلامی ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، خواہ اخبارات کے ذریعے ہو، ریڈیو کے ذریعے ہو یا حملے کے ذریعے ہو، یہ چیز اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، گانا سن کر کے، گانا گا کر کے اور غزل پڑھ کر کے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو دینی طور پر، علمی طور پر، جسمانی طور پر اور معلومات کے طور پر کافروں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آج تجھ کو یہ بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب، آخر تو یہ نہ ہو کہ آپ کی قوم کا اور آپ کی زندگی کا یہ خاتمہ ہو کہ آپ طاؤس و رباب کے اندر مشغول ہو جائیں اور شمشیر و سنان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذہن سے گانا باجا ان قسم کی تمام باتوں کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کے پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔ دو تین سوال ہیں۔ ہاں بتائیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن درود خود سنتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن درود خود سنتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی اگر یہ لیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ چیز قطعاً غلط اور ناجائز ہے، بلکہ یہ شرکیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی شریف وغیرہ میں ہے کہ تمہارا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے،
اس دن تم لوگ کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارا درود ہم تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ نہیں سنتے۔